ماہنامہ سلطان الفقر شمارہ فروری 2025 کا یہ مضمون ہے۔ شہباز عارفہ حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مضمون تحریر ہے وقار احمد سروری قادری کی لاہور سے۔ شہباز عارفہ حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سروری قادری کے شیخ کامل ہیں۔ سلطان الصابرین حضرت سخی سلطان پیر محمد عبدالغفور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے امانت فقر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ شجرہ فقر جو آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا میں 28ویں نمبر پر ہے۔ راہ فقر کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عارفانہ کلام کی صورت میں ایک وسیع علمی، ادبی اور فکری اثاثہ چھوڑا جو راہ فقر کے طالبوں کے لیے بہترین توشہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سلطان الصابرین حضرت سخی سلطان پیر محمد عبدالغفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرشد سلطان الطارقین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں عارفانہ کلام لکھا جو وحدت، فنا فی اللہ، بقاء باللہ اور دیدار الہی کا ایسا جامع درس ہے جس کے ایک ایک مصرے کی شرح کرنے کے لیے کئی صفحات درکار ہیں۔ آئیے حضرت پیر سید بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ سے وہ موتی چننے کی کوشش کرتے ہیں جن کی بدولت انہوں نے راہ فقر میں یہ مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ایران کے شہر مشہد سے تعلق ہونے کی وجہ سے المشہدی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا حصہ بنا۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا۔ شاید اسی وجہ سے مختلف روایات میں پیر سید بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد لکھا جاتا رہا ہے، حالانکہ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ خاندان سادات کے نسب کی وجہ سے سید اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہونے کی بدولت کاظمی آپ کے نام کا حصہ بنا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہوتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ شجرہ نسب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قبیلہ ایران سے ہجرت کر کے اس وقت کے ہندوستان اور موجودہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی کے قریب آ کر آباد ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین راولپنڈی سے ہجرت کر کے پہلے چکوال اور پھر شورکوٹ ضلع چھند سے شمال مغرب کی جانب قصبہ حسو والی میں آباد ہوئے۔ پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 16 اگست 1801 بمطابق 5 ربیع الثانی 1216 ہجری بروز اتوار بوقت فجر قصبہ حسو والی میں ہوئی۔ ظاہری تعلیم اور دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ ازل سے فقر کے لیے منتخب شدہ تھے، اس لیے بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان دین کی طرف تھا۔ باقی بچوں کے برعکس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت دنیاوی مشاغل کی طرف مائل نہ تھی۔ نور فقر بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک سے عیاں تھا، جس کی بدولت آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے باقی بھائیوں سے منفرد اور نمایاں نظر آتے تھے۔ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید فتح علی رحمۃ اللہ علیہ بھانپ گئے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، ضرور مستقبل میں اللہ پاک نے اس سے کوئی اہم کام لینا ہے، کیونکہ سید فتح علی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ایک صوفی منش، درویش صفت اور دیندار انسان تھے اور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے، اس لیے اکثر دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دیا کرتے تھے۔ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اہم کام لینا ہوتا ہے تو ان کو نفس، دنیا اور شیطان کے ہاتھوں ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ ابتدا سے ہی ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ لہٰذا
پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تربیت کے لیے اللہ پاک نے کچھ اس طرح سامان فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو بھی دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر لے جایا کرے۔ در حقیقت دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہی پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی درسگاہ تھی، جہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باطنی طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خوب سیراب کرتے تھے۔ اس تربیت کی بدولت آہستہ آہستہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں عشق حقیقی کی چنگاری سلگنے لگی، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 8 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے سوچا کہ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ دینی تعلیم دلوانی چاہیے۔ دینی تعلیم و تربیت کے حصول کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد حضرت پیر مولانا عبید اللہ ملتانی کے پاس ملتان بھیجنے کا ارادہ کیا، اور اس سے قبل 7 دن دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر قیام کیا۔ پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 17 دن پیر مولانا محمد عبید اللہ ملتانی کی درسگاہ میں گزارے، اور ان 17 دنوں میں انتہائی دلچسپ معاملات پیش آئے۔ مولانا محمد عبید اللہ نے جب ابتدائی قاعدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قاعدہ پڑھ کر سنا دیا، جہاں تک کہ پورا قرآن پاک سنا دیا۔ استاد محترم نے خیال کیا کہ شاید بچہ گھر سے قرآن حفظ کر کے آیا ہے، لہٰذا انہوں نے درس نظامی کی تعلیم دینا شروع کی، لیکن یہاں بھی وہی ماجرا تھا۔ مولانا صاحب جو کتاب سامنے رکھتے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ازبر ہوتی۔ مولانا عبید اللہ بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ اسی حیرانی میں مولانا صاحب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو خط لکھا کہ آپ کا بیٹا تعلیم مکمل کر چکا ہے، لہٰذا آپ آ کر اسے واپس لے جائیں۔ خط پڑھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بہت رنجیدہ اور مایوس ہوئے، اور سوچا کہ شاید ان کا بیٹا استاد کے معیار پر پورا نہیں اترا، یا پھر کوئی کوتاہی کر بیٹھا ہے۔ اسی کشمکش میں جب ملتان پہنچے تو مولانا صاحب نے یکسر مختلف صورتحال سامنے رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی تمام ماجرا سن کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ ان کے بیٹے نے تو ایسی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ والد محترم کے استفسار پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یاد دلایا کہ ملتان آنے سے پہلے ہم 7 دن تک سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر قیام پذیر تھے۔ اس دوران آپ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کرم اور مہربانی کی دعا فرمائی تھی، تو یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن میں مجھے علم لدنی عطا فرما دیا۔ یہ سن کر والد محترم آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان سے واپس دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر لے آئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو یہیں ہمارے پاس چھوڑ جائیں، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اس حکم کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ذرا غور فرمائے کہ جن علوم کے حصول اور پھر ان میں مہارت کے لیے سالہ سال درکار ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے محض 7 دن میں وہ علوم پیر سید محمد بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر دوران قیام فرائض۔ پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 8 سال کی عمر یعنی 1809 میں دربار سلطان باہو پر قیام پذیر ہوئے، اور اگلے 40 سال یہی مقیم رہے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دربار پاک پر مختلف ڈیوٹیاں اور فرائض سر انجام دیے، جن میں زائرین کے لیے وضو کے لیے پانی بھرنا، ان کو ٹھہرانے کا بندوبست کرنا، لنگر کی تقسیم اور دربار کی صفائی ستھرائی جیسے کام شامل ہیں۔ لیکن اسی عرصہ میں جو سب سے اہم خدمت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر انجام دی وہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتب کے نسخہ جات کی نقل کر کے انہیں محفوظ کرنا ہے۔ ان کتب میں شمس العارفین، کنز الاسرار، کلید التوحید کلاں، کلید التوحید خرد، عین الفقر، عقل بیدار اور نور الہدا کلاں شامل ہیں۔ ذکر و تصور اسم اللہ ذات،
دربار پر قیام کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اہم معمول یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ذکر و تصور اسم اللہ ذات کیا کرتے تھے۔ ذکر و تصور اسم اللہ ذات نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سینے میں سلگتی ہوئی عشق حقیقی کی چنگاری کو الاؤ بنا دیا، کیونکہ یہی وہ واحد عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کا باطن پاک صاف ہو کر اس قابل بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب و دیدار حاصل کر سکے۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ مُشْكِلَةٌ وَمُشْكِلَةُ الْقَلْبِ ذکر اللہ تعالی، یعنی ہر چیز کے لیے سیکل صفائی کرنے والی چیز ہے اور دل کی سیکن اسم اللہ کا ذکر ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، دل کر سیکل شیشے وانگو باہو دور تھیون کل پردے ہو، یعنی اپنے دل کو آئینہ کی طرح پاک و صاف کر لے تو تیرے تمام حجابات دور ہو جائیں گے، کیونکہ آئینہ جتنا صاف ہوتا ہے عکس اتنا ہی واضح نظر آتا ہے۔ دستے بیت پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر مختلف ڈیوٹیاں اور فرائض سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ذکر و تصور اسم اللہ ذات کی مشق کی پابندی بھی کرتے رہے، جس کی بدولت باطن میں اعلیٰ منازل طے کرتے چلے گئے۔ 40 سال بعد یعنی 1849 میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت دی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر واپس تشریف لے جائیں اور ہر ماہ کی محفل میں شامل ہو جایا کریں۔ 1861 عیسوی تک یہی معمول رہا۔ 1861 میں ایک روز دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے حکم ملا کہ شورکوٹ جا کر پیر محمد عبد الغفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 اگست 1861 عیسوی بمطابق 25 محرم الحرام 1278 ہجری بروز جمعۃ المبارک شورکوٹ جا کر سلطان الصابرین حضرت سخی سلطان پیر محمد عبد الغفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت فرمائی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی سب کچھ اللہ کے نام پر وقف کر دیا، اپنی ذاتی خواہشات کو پس پشت ڈالتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کو عزیز رکھا اور وفا و استقامت سے اپنی زندگی کے 53 سال دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر گزار دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو سی حرفی لکھی، اس کے ایک بیت میں کچھ یوں فرماتے ہیں، عشق دا مکتب کھولیا ہے سلطان سونے عالی شان سائیں، داخل مکتب ہوون جانم یکساں سود زیاں سائیں، دسے الف دکھاوے ہک صحیح استاد ہے اہل عرفان سائیں، سلطان بہادر شاہ مدارج طے ہوون ہک آن تے ہک زمان سائیں۔ یعنی حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے طالبان مولا اور سچے عاشقوں کے لیے عشق کا مدرسہ کھول رکھا ہے۔ جو طالبان مولا اس مدرسہ عشق میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایسی عالی شان تربیت فرماتے ہیں کہ ان طالبوں کی نظر میں دنیاوی نفع و نقصان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، یعنی ان کے لیے سونا اور مٹی ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی معرفت رکھنے والے صحیح استاد ہے جو اسم اللہ ذات کا ذکر و تصور سکھاتے ہیں، جس کی بدولت دیدار الہی نصیب ہوتا ہے اور طالب کو ایک ہی لمحے میں باطن کے درجات طے کروا دیتے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ عقیدت۔ چونکہ حضرت پیر سید بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی اور زیر تربیت باطن کی منازل طے کرنا شروع کی تھی اور ایک طویل عرصہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دربار کر گزارا، اس لیے پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے خاص محبت رکھتے تھے۔ دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر ہر رات ایک باطنی محفل سجا کرتی تھی، جس میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خلفاء اپنے مراتب کے لحاظ سے ترتیب وار نشست فرما ہوا کرتے تھے۔
اس لحاظ سے پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخری نمبر پر بیٹھتے۔ ایک رات پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حاضری کے لیے دربار شریف کی طرف روانہ ہوئے تو شدید بارش اور طوفان نے آ لیا۔ ملاح نے اس طوفان میں کشتی دریا میں ڈالنے سے انکار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک پکے اور سچے عاشق تھے، تو یہ کیسے گوارا کرتے کہ محبوب کی محفل میں غیر حاضری لگ جائیں؟ پھر کیا تھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شدید طوفان میں دریا میں چھلانگ لگا دی اور دریا کی لہروں کو عشق کے چپو سے چیرتے ہوئے پار کر کے دربار پر محفل میں پہنچ گئے۔ تو دو فقیر شتاپی ہوندا جد جان عشق وچ ہارے ہو، یعنی فقیر تب ہی کامل ہوتا ہے جب عشق میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور لا کی تلوار سے خواہشات نفس کا خاتمہ کر دیتا ہے، اپنے گھر بار مال و متاع اور اپنی ہستی تک داؤ پر لگا دیتا ہے، پھر اپنے آپ کو عشق کی آگ میں جلا کر فنا کر لیتا ہے۔ بس تب ہی وہ مسلمان سے مومن بن کر لا الہ الا اللہ کی رمز کا عارف اور کامل بنتا ہے۔ جب طالب اپنی طلب میں سچا اور کھرا ہو، میدان عشق کے تمام امتحان ثابت قدمی سے عبور کرتا چلا آ رہا ہو، تو پھر اللہ پاک ایسے طالب کو خوب نوازتا ہے۔ اس رات پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ سلطان العارفین میں وہ مقام ملا جو قابل رشک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آخری نشست سے ترقی کر کے پہلی نشست پر آ گئے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پیر صاحب کے لقب سے نوازا اور بعض ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں حضور پیر صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کسوٹی پر بطور طالب مولا پورا اترے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی انتہا درجے کی ثابت قدمی، وفا اور بے مثال عشق حقیقی کے پیش نظر سلطان العارفین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خزانہ فقر نہ صرف عطا کیا بلکہ اس خزانے کا نگران بھی مقرر کیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا، یہ خزانہ جو تمہیں عطا ہوا ہے یہ سلطان الفقر پنجم کا یعنی میرا خزانہ ہے جو تم نے سلطان الفقر ششم کو منتقل کرنا ہے۔ یہ معاملہ فقر کے مختار کل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے منظور ہو چکا ہے اور پیران پیر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مہر ثبت کر چکے ہیں۔ پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری اولاد میں ایک مرد کامل پیدا ہوگا جو ختنہ شدہ اور ناف بریدہ ہوگا، اس کے گھر سلطان الفقر ششم کی ولادت ہوگی۔ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہباز عارفاں کا لقب ملا۔ حاصل تحریر یہ ہے کہ فقر میں کمال عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ فقر دراصل ہے ہی عشق۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا ایک پہلو تھا، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور طالب علم اور طالب مولا ایک تاریخ رقم کی۔ دوسرے دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ پہلو نکھر کر سامنے آتا ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسند تلقین و ارشاد پر فائز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 49 سال اپنے مرشد حضرت سخی سلطان پیر محمد عبدالغفور شاہ ہاشمی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت اور صحبت میں گزارے اور ان کے وصال تک ان سے جدا نہ ہوئے۔ اپنے مرشد کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ حسو والی سے ہجرت فرما کر کچھ عرصہ عارضی طور پر دیوا سنگھ تحصیل کبیر والا ضلع ملتان مقیم رہے۔ جلد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ دیوا سنگھ سے مستقل طور پر موضع فرید محمود کاٹھیا جو کہ شورکوٹ سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر جھنگ روڈ پر اڈا قاسم آباد سے مشرق کی جانب 2 کلومیٹر ہجرت فرما گئے۔ جب
پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ موزہ فرید محمود کاٹھیا تشریف لائے تو لوگ دین اور معرفت الہی سے بے بہرہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ڈیرا لگایا جو بعد میں پیر دی بھنیڑی کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہیں سے اسم اللہ ذات کے فیض کو عام کرنے کا مشن شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے لوگ جوک در جوک نور معرفت سے مستفید ہونے لگے۔ ازدواجی زندگی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کرنے کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکاح بھی فرمایا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات زندگی کی بنا پر بیوی سے نبھا نہ ہو سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی اور سسرال والوں کا اصرار تھا کہ راہ فقر کو چھوڑ کر دنیا داری پر توجہ دیں، کوئی کام کاج یا کاشتکاری کر رہے ہیں۔ ان کو کیا خبر تھی کہ جس دل سے دنیا نکل چکی ہو اور عشق حقیقی نے اپنے ڈیرے جما لیے ہوں، وہاں اللہ پاک کی ذات کے سوا کوئی دوسرا نہیں سما سکتا۔ کاجل دارو کرکرا سرما سہا نہ جائے، جن نین میں پی بسے دوجا کون سمائے، مقام فنافی ہو پر فائز آپ رحمت اللہ علیہ کہاں اس دنیا نفس اور شیطان مردود کے چنگل میں آنے والے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے راہ فقر کو چنا اور اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہر رکاوٹ کو دور کر کے اپنی تمام عمر تجرد میں گزار دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں، بلا شبہ آپ رحمت اللہ علیہ راہ فقر کے وہ فقیر کامل ہے جنہوں نے ازل سے ابد تک اپنے محبوب اپنے رب کے سوا کچھ دیکھا نہ سنا اور نہ چاہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کے عین مطابق تھے، اللہ بس ما سوا اللہ ہوس۔ سونے کے اسم اعظم اس آزمائش کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام تر توجہ اپنے مرشد کامل اکمل اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے پر معمور کر دی، اور اس میں اللہ ذات کے فیض کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے انقلابی اقدام اٹھائے۔ راہ فقر کی تاریخ میں آپ رحمت اللہ علیہ وہ پہلے مرد مومن تھے جنہوں نے سونے کے اسم اعظم اسم اللہ ذات تیار کروائے اور سینکڑوں کی تعداد میں طالبان مولا کو اس نعمت سے نوازا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اسم اللہ ذات کی عبارت خود رقم فرماتے اور پھر اس پر سونا لگانے کے لیے ملتان میں ایک سونار کے پاس بھیج دیتے۔ سونے کی اسم اللہ ذات تیار کرنے کا سلسلہ دوبارہ سے سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا، اور اس مقصد کے لیے پیر سید بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا سونے کا اسم اللہ ذات ہی بطور نمونہ استعمال کیا گیا۔ یوں تو طالبان مولا قرب و جوار سے فقر کی دولت حاصل کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے اسم اللہ ذات کے فیض کو عام کرنے کی کوشش میں صرف ایک جگہ بیٹھ کر فیض بانٹنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بہت سے تبلیغی سفر کیے۔ زیادہ تر سفر احمد پور شرقیہ، ضلع بہاولپور، وہاڑی، ملتان، خانیوال اور میاں چنو کے علاقوں کی طرف ہوا کرتے تھے۔ منتقلی امانت الہیہ یا امانت فقر سینکڑوں طالبان مولا کو اسم اللہ ذات کے فیض سے مستفید فرمانے کے بعد ابھی تک وہ ہیرا من موتی نہ ملا جسے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے خزانہ فقر منتقل کرنا تھا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد ایک 21 سالہ نوجوان سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف پر آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض گزار تھا کہ میں بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک سے دست بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ نوجوان جس نعمت کا سوال لے کر حاضر ہوا تھا، وہ نعمت و دربار سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پر ہی اس کے مقدر ہونا تھی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ مزار مبارک سے باہر تشریف لائے اور اپنے دائیں ہاتھ سے اس نوجوان کی دائیں کلائی پکڑ کر فرمایا، آپ چاہے بغداد شریف چلے جائیں یا مدینہ شریف تشریف لے جائے، ہوگا وہی جس کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر مہر لگا چکے ہیں، اور سیدنا غوث العظم بھی اس فیصلے پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر چکے ہیں، وہ یہ
کہ آپ کی بیعت سلطان بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہوگی، لہٰذا ابھی اور اسی وقت آپ کی بیعت سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کروائی جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، پیر صاحب آپ انہیں دستے بیعت فرمائے۔ یہ وہی گوہر نایاب تھا جس کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا خزانہ فقر منتقل ہونا تھا، اور جن کے متعلق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی سلطان پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو آگاہ کر چکے تھے۔ پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ کی اولاد ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ خود ہی انہیں دستے بیعت فرمائے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، پیر صاحب آپ انہیں دستے بیعت فرمائے۔ اسی طرح جب تیسری بار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حکم فرمایا تو پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دستے بیعت فرما لیا۔ اس عظیم ہستی کا اسم گرامی سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ سے تھے۔ اس طرح امانت فقر ایک مرتبہ پھر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں واپس آ گئی۔ یہ 13 مارچ 1932 عیسوی یعنی 6 ذیقعدہ 1350 ہجری اتوار کا مبارک دن تھا۔ بیعت کے روز سے لے کر اپنے مرشد کامل اکمل شباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال تک حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام وقت اپنے مرشد کی رفاقت اور خدمت میں گزارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے مرشد کا ہر کام خود سر انجام دیں۔ کرامات: حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے واحد خلیفہ اکبر ہیں اور کوئی خلیفہ اصغر نہ تھا۔ پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ امانت فقر سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل کرنے کے بعد تقریباً 2 سال حیات رہے، مگر اس قلیل عرصہ میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگاہ کامل سے سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو انتہا درجے کا باطنی عروج عطا فرما کر مقام فنا فی ہو پر پہنچا دیا۔ پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ صرف طالبان مولا پر ہی مہربانی فرماتے اور اس میں اللہ ذات کا راز ان پر کھول دیتے۔ جن پر یہ نظر عنایت ہو جاتی وہ دیدار الہی میں اس قدر مستغرق ہو جاتا کہ ظاہری حواس معطل ہو جاتے۔ لنگر تیار کرنے والے مریدین کی بھی یہی کیفیت تھی، اس میں اللہ ذات میں اس قدر محب اور غرق ہو جاتے کہ روٹیاں اور سالن جل جاتے، پھر یہی جلی ہوئی روٹیاں اور سالن حضور پیر صاحب کو بھی کھانا پڑتا۔ ایک روز حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پیر صاحب کو حکم دیا کہ سالکین پر حسب برداشت فیض جاری کیا کرے اور سالکین کی برداشت اور وسعت کے مطابق اس میں اللہ ذات کا راز منکشف کرے، ورنہ تمام کی حالت مجذوبی ہو جائے گی۔ ہاں، جب مریدوں پر نزاع کا وقت ہو تب جتنا چاہے اس میں اللہ ذات کھول دے اور جتنا چاہے نواز دے۔ وصال اور مزار مبارک: سلسلہ فقر کا ایک درخشاں ستارہ پیر سید بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ 27 فروری 1934 عیسوی بمطابق 14 ذیقعدہ 1352 ہجری بروز منگل اس دار فانی سے پردہ فرما گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 132 سال 6 ماہ اور 11 دن کی عمر پائی، لیکن زندگی کے آخری لمحات تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال میں کوئی فرق نہ آیا۔ چہرہ مبارک نور حق سے تاباں تھا، سر مبارک بڑا، بینی مبارک بلند اور قد درمیانہ تھا، داڑھی مبارک طول و عرض میں برابر تھی، ریش مبارک کو دونوں رخساروں کی طرف اس طرح سنوارتے تھے کہ درمیان میں مانگ یعنی سیون بن جاتی تھی، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روپ کو مزید 4 چاند لگا دیتی تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی اور مخمور، سر کے بال کانوں کے نیچے تک رہتے تھے، جسم بھرا بھرا، ہتھیلیاں ریشم کی طرح نرم اور انگلیاں لمبی اور مخروطی تھیں۔ کمال درجے پر فائز ہونے کے باوجود انتہائی سادہ لباس تہمد اور کرتا استعمال کرتے تھے، کبھی کبھار لمبا کوٹ پہن لیتے تھے، عموماً سفید دستار پہنتے لیکن سبز دستار بھی استعمال کر لیتے تھے، پاؤں میں خصہ استعمال فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پیر دی بغیڑی
موضع فرید کوٹ میں ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 25 تا 27 فروری کو منعقد ہوتا ہے۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار فقر کا مرکز بن گیا۔ حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو اپنے مرشد حضرت سخی سلطان پیر سید بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر ان سے فوراً حل کروا لیتے۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی کام شروع کرنا ہوتا تو اس کا آغاز دربار پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کرتے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس، جو کہ سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام ہیں، کا بھی مسند تلقین و ارشاد سنبھالنے کے آغاز میں یہی معمول رہا۔ جب کبھی بھی راہ فقر میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو دربار سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا رخ فرماتے۔ شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض سلطانی یعنی اسم اللہ ذات کے فیض کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے جو سلسلہ شروع کیا وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ امانت فقر سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کو منتقل ہوئی۔ پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سلطان العاشقین مجزی اللہ الاقدس بھی اسم اللہ ذات کے فیض کو عام فرما رہے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں فقر کا مرکز سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کی ذات مبارکہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے فیض پانے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔